الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان منكم حادثا فلا يحدث إلا بالله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھی، اس معاشرے میں ہم دیکھیں تو بہت ساری برائیاں، بہت ساری بگاڑ موجود، اور قدم قدم پر غور کریں تو احکام اسلام کی تجزیہ ہوئے گا۔ ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ لمحہ بلمحہ احکام اسلام ہماری زندگی سے نکلتے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، مستقبل روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ذکر کیا ہے اور امام مسلم نے بھی روایت کا تذکرہ فرمایا۔ غالباً حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے اسلام کے ایک امر کی طرف معاملہ فرمایا جو دیکھنے سے تو بہت چھوٹا سا معاملہ تھا، لیکن حکم کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے، منتہا کے اعتبار سے بہت بڑا معاملہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کسی سے گفتگو فرما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بات مؤکد کرنے کی ضرورت پیش آئی، اپنی بات کو سختی کے ساتھ ثابت کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اب ہمارے یہاں بھی ایسے موقعوں پر دستور ہے کہ جب آدمی بات کو قبول نہیں کرتا، بات کو تسلیم نہیں کرتا، ہماری بات کو سچا نہیں مانتا، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ قسمیں کھا کر اپنی بات کو پختہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا ہی کیا۔ سامنے والے سے گفتگو ہو رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے فرمایا: وَأَبِي، میرے باپ کی قسم۔ آقا علیہ السلام کو علم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا: عمر، اپنے باپ دادا کی قسمیں نہ کھایا کرو۔ اگر قسم کھانے کا موقع ہو اور کہیں قسم کھانا ضروری ہو، بغیر قسم کے بعد نہ بنتی ہو، قسم کھانے کے لیے تم محتاج ہو جاؤ، بہت زیادہ ضرورت پیش آ جائے تو فرمایا صرف اللہ کی قسم کھایا کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا یہ اسلام میں قطعاً چاہیے، وہ کسی کی بھی قسم۔ مختلف احادیث مبارکہ ہے جس میں اس بات کا حکم فرمایا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا یہ اسلام کے اندر قطعاً حرام ہے، کسی بھی طرح سے گنجائش نہیں۔ بعض روایات میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جس آدمی نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھا لی اس آدمی نے کفر کیا۔ من حلف بغیر اللہ
فقد کفر، جس آدمی نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا، کفر کی سرحد کے اندر وہ داخل ہو گیا۔ ہم اپنے معاشرے کو اٹھا کر کے دیکھیں تو بہت ساری قسمیں ہمارے یہاں پر رائج ہیں۔ اللہ کی قسم کے ساتھ بہت ساری قسمیں ہیں جو ہمارے یہاں پر رائج، ہمارے یہاں جن کا دستور ہے، معاشرے میں جن کا رواج ہے۔ باپ دادا کی قسمیں کھاتے ہیں، کسی کی جان کی قسم کھا لی گئی، کسی کے سر کی قسم کھائی، کبھی پیروں مرشدوں کے نام کی قسم، کبھی کسی صاحب نسبت آدمی کے مزار کی قسم، کبھی کعبۃ اللہ کی قسم، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، کبھی مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ کی قسمیں، مختلف قسمیں ہمارے یہاں پر رائج۔ شریعت اسلام کا حکم یہ ہے کہ غیر اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے جتنی عظمت اور شرف والی ہو، وہ چاہے جتنی عظمت والی چیز ہو، لیکن اس کے نام کی قسم کھانا قطعاً جائز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ دراصل یہ ہے کہ جب آدمی کسی کے نام کی قسم کھاتا ہے، کسی بھی شے کی قسم کھاتا ہے، وہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم ہوتی ہے، سب سے زیادہ عظمت والی ہوتی ہے۔ اور آپ حضرات یہ سب جانتے ہیں اللہ کے علاوہ اللہ سے بڑھ کر کوئی اور چیز عظمت والی نہیں ہوتی، کسی اور شخصیت کا یہ مقام و مرتبہ نہیں کہ وہ اللہ کی عظمت کے ہم پلہ ہو جائے، اللہ کی عظمت کی برابری کر لے۔ جب ہم نے کسی چیز کی قسم کھائی، گویا کہ ہم نے اس چیز کو عظمت میں مقابل کر دیا اللہ تعالیٰ کی۔ اور اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی عظمت کے کوئی مقابل ہے، اللہ کی عظمت کے برابر کوئی شخص ہے، تو یقینی طور پر وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس آدمی کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے کسی بھی چیز کی قسم کھانے سے منع فرمایا۔ اللہ کی قسم کھانا بھی یہ بہت زیادہ پسندیدہ نہیں کہ آپ بات پر قسمیں کھاتے رہے۔ ہاں کہیں پر ضرورت پیش آ جاتی ہے آدمی کو بغیر قسم کے اپنی بات کو ثابت نہیں کر پاتے، تو ایسے موقع پر اجازت بھی دی گئی ہے کہ آپ اللہ کی قسم کھائیں اور اپنی بات کو پختہ کریں۔ اللہ کی قسم کے اندر ایک تو لفظ اللہ ہے، اللہ کا جو ذاتی نام ہے، باقی اس کے علاوہ جو اللہ کی صفات ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی صفات کی قسم کھانا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر اللہ علیم ہے، جاننے والا ہے۔ کوئی آدمی یہ قسم کھاتا ہے کہ اللہ کے علم کی قسم جائز ہے، اللہ کی قدرت کی قسم جائز ہے، اللہ کی رزاقیت کی قسم جائز ہے، اللہ کے خالق ہونے کی قسم، اللہ کے مالک ہونے کی قسم، اللہ کے قدیر ہونے کی، اللہ کے علیم ہونے کی، اللہ کے سمیع ہونے کی، اللہ کے بصیر ہونے کی، الغرض اللہ کی جتنی صفات ہیں اللہ کی صفات کے ساتھ قسمیں کھانا جائز ہے۔ جیسے اللہ کے نام کے ساتھ جو ذاتی نام اللہ کا ہے لفظ اللہ، اس کے ذریعے سے قسم کھانا جائز ہے۔ اللہ کی صفات کو شامل کر سکتے ہیں قسموں کے اندر، لیکن اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا آسان جائز ہے۔ حدیث شریف کے اندر صراحتاً ہے، کوئی آدمی اگر کعبۃ اللہ کی قسم کھاتا ہے، حالانکہ دنیا کے مقاموں میں سب سے زیادہ عظمت والا کوئی مقام ہے، سب سے زیادہ شرافت والا کوئی مقام ہے، تو وہ کعبۃ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، کوئی آدمی کعبۃ اللہ کی قسم کھاتا ہے تو بھی جائز نہیں۔ اب اتنی عظمت والا، اتنی شرف والا، اتنے وقار والا جو گھر ہے، جب حدیث میں اس کی اجازت دی گئی، میرے بھائیوں ہم غور کریں، پھر ان پیروں کے مزاروں کی، کسی کے سر کی، کسی کے مکان کی، کسی مسجد کی قسم کھانا کیسے جائز ہے؟
ایک چیز تو یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم قطعاً جائز نہیں۔ ہمارے یہاں ایک رواج یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی قسموں میں بڑے عجیب جملے استعمال کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا بھائی تم نے یہ کام کیا، کہنے لگا کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا۔ بات آگے بڑھی، کہہ دیا اگر میں نے یہ کام کیا ہو میں کافر ہوں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، اگر میں نے یہ کام کیا میں یہودی، اگر میں نے یہ کام کیا میں مشرک، اگر میں نے یہ کام کیا میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ایسی قسمیں کھانا، حالانکہ اس میں لفظ قسم نہیں آ رہا ہے، آدمی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں قسم کھا رہا ہوں کہ اسلام سے خارج ہو جاؤں، صرف اتنا جملہ اگر آدمی بولتا ہے اگر میں نے یہ کام کیا ہے میں اسلام سے خارج ہوں۔ اب اگر واقعی اس نے یہ کام نہیں کیا ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس نے یہ کام کیا ہے اور جھوٹی قسم یہ کھا رہا ہے، علماء لکھتے ہیں اگر اس کا اعتقاد یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے سے واقعی میں کافر ہو جاؤں گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اب اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ ہم جوش میں آ کر خروش میں آ کر نہ جانے کیسے کیسے الفاظ زبان سے نکال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر ان چیزوں کی قطعاً گنجائش نہیں۔ ایک فیضان گھڑی سامنے رکھ دیں۔ اللہ نے اگر قسم کی اجازت دی ہے تو صرف ایک نام کی اجازت دی، وہ اللہ کے نام کی آپ قسم کھائیں، اور بہتر اس کو بھی قرار نہیں دیا گیا۔ زیادہ مناسب تو یہ ہے کہ آج اس کی عادت بھی نہ ڈالیں، اور اگر عادت پڑ گئی تو کم از کم اللہ کے نام کی عادت ڈالے کہ قسم صرف اللہ کے نام کی کھائی جائے، اللہ کے علاوہ قطعاً کسی بھی چیز کی قسم کھانا یہ نہیں۔ اب بات کرتا تمہارے سر کی قسم، تمہاری جان کی قسم، کوئی بات آگے کہ میں اپنی اولاد کی قسم کھا کر کے یہ کہتا ہوں بھائی اولاد کیا چیز ہے؟ یہ ساری چیزیں اس بنا پر ہیں کہ اللہ کی عظمت کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی عظمت، اللہ کا وقار، اللہ کی حیبت یہ سب سے بڑی۔ اگر ہم نے کسی اور چیز کی قسم کھائی ہے تو گویا کہ ہم نے اللہ کے مقابلے میں لا کر کے اس کو کھڑا کر دیا جس کی قطعاً اجازت نہیں۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کا اعتقاد یہ نہیں ہے، قسم کھا رہا ہے وہ اولاد کی قسم کھائی، اور اعتقاد اس کا یہ نہیں ہے کہ میں اس کی بڑائی کی بنا پر قسم کھا رہا ہوں، تو دائرہ اسلام سے خارج تو بہرحال وہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے لیے ضروری ہے اللہ کا یا تو صاف طور پر انکار کر دے یا اللہ کے برابر کسی کو شریک کرے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے، اسلام کا تعلق تو دل سے ہے، تو دائرہ اسلام سے وہ خارج تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال وہ دائرہ اسلام کی انتہا کے بعد ضرور کھڑا ہو جائے۔ خطرہ یہ ہے کہ آگے چل کر کہیں دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن جب ایک قدم آگے آدمی بڑھا دیتا ہے پھر دوسرا قدم رکھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، دوسرا قدم اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر قسمیں کھائی جائے تو صرف اللہ کی قسمیں کھائی جائے، اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں کہ اگر یہ کام میں کیا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ قطعاً کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے اس میں کہ ہمارے ہاں ایک اور چیز آئی ہے، دوسرے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کسی بات کو کہیں قسم سے میں نے یہ کیا، وہ کسی چیز کی قسم نہیں ہے، اللہ کا نام بھی اس میں ذکر نہیں کر رہے ہیں، کسی غیر اللہ کا نام بھی نہیں ہے، بس کوئی لفظ کہنا ہے قسم سے ایسا ہوا ہے، سامنے والا سمجھتا ہے کہ اس نے قسم کھا لی ہے بات صحیح ہوئی، اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ شریعت میں یہ چیز قسم کے اندر داخل نہیں ہے۔ آدمی آگے قسم سے کہہ دے اب وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ قسم بازار کا یہی ہوتی ہے کہ بازار کا آدمی قسم کھائے اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یا اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا نام لے کر کے یہ کہے کہ میں فلاں کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، سب کو یہ قسم مانی جائے گی۔ صرف لفظ قسم سے آدمی کہتے تو یہ قسم نہیں ہوتی۔
جیسے ایک تو بڑا مشہور مسئلہ ہے کلما کی قسم کا، اکثر لوگوں نے یہ لفظ نفع ہوگا کلما کی قسم، اور یہ بڑا بھاری لفظ ہمارے یہاں تصور کیا جاتا ہے۔ اگر کسی سے کہہ دو کہ ذرا کلما کی قسم قائل بات کرتا پھر وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، تو وہ مسئلہ اور یہ مسئلہ بالکل ایسا ہی ہے۔ لفظ کلما کی جیسے قسم ہے اس کے باضابطہ الفاظ متعین ہیں، آپ جن لفظوں سے قسم کھائیں گے تو قسم مانی جائے گی۔ خالی لفظ کلما آپ کہتے ہیں لفظ کلما کی قسم، کوئی قسم نہیں ہے، لیکن کلما کوئی چیز تھوڑی، ایسے ہی یہ مسئلہ ہے۔ ہم خالی یہ کہتے ہیں کہ قسم سے میں نے یہ کیا تو اس قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ مناسب نہیں ہے ایسے الفاظ کہ ہم زبان زد کریں اور اس کی عادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔